بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حدیث غدیر اور عقیدہ امامت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ گزشتہ جو ہم نے لیکچر دیے ان میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ حدیث غدیر کے صادر ہونے میں شک کرنا ممکن نہیں ہے، اس قدر متواتر حدیث ہے۔ اب نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ کیسے اس حدیث کے ذریعے سے ہم عقیدہ امامت کو ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ چیز کیسے ثابت ہو حدیث غدیر سے کہ اللہ کے رسول نے جو حدیث غدیر میں اعلان فرمایا تھا وہ علی علیہ السلام کی امامت کا اعلان تھا، ان کی خلافت کا اعلان تھا، کوئی اور بات نہیں کہنا چاہتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس حدیث کے معنی میں گڑبڑ کرنے کی کوشش نہ کی جاتی تو یہ اصل کویسچن بنتے ہی نہیں تھا، اتنی واضح سی بات تھی۔ لیکن چونکہ لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ ان کے عقیدے سے ٹکراتی ہے اور حدیث کے سند میں بھی اشکال کرنا ممکن نہیں ہے چونکہ متواتر ہے، تو لفظوں میں ہیر پھیر کرنے کی کوشش کی کہ اس لفظ سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد ہو سکتا ہے، یعنی دلالت میں شک ڈالنے کی کوشش کی۔ حقیقت یہ ہے، انصاف یہ ہے کہ جس طرح سند اتنی کلیئر اور واضح ہے حدیث غدیر کی، تو اللہ کے رسول نے بیان کرنے میں بھی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ جس طرح حدیث کو متواتر سند کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے سند کے ذریعے سے متواتر کرنے کی کوشش کی ہے کہ آنے والی نسلوں تک تواتر کے ساتھ پہنچے، کیونکہ اگر مسجد میں بیان کرتے تو 10 لوگ 20 لوگ ہوتے سننے والے، وہاں بیان نہیں کی۔ سفر میں کسی عام جگہ کر لیتے تو 40-50 بندہ مثلاً ہوتا، حتیٰ کہ حج کے موقع پہ بھی کرتے تو شاید اس قدر حدیث ہم تک نہ پہنچتی۔ وہاں بیان کی ہے جہاں راستے جدا ہونے تھے، تاکہ آپس میں یہ پھر نہ ملیں، آپس میں ایک دوسرے سے باتیں نہ کر سکیں۔ حدیث غدیر سنتے ہی شام والے اپنا مصر والے مصر کی طرف، عراق والے عراق کی طرف، مثلا مدینہ والے مدینہ کی طرف، یمن والے یمن کی طرف، البتہ یمن والے شاید پہلے سے ہی جدا ہو چکے تھے، تو جب جائیں تو یہ حدیث آخری سن کر کے جائیں، لوگوں کو جا کر کے بتائیں۔ تو جس طرح ٹائم اور وقت جگہ کا اللہ کے رسول نے خاص بندوبست کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ حدیث لوگوں کے اذہان میں رہے، نقل ہوتی رہے، الفاظ بھی ایسے ہی لے آئے کہ جن میں گنجائش نہیں ہے اگر تعصب کی عینک اتار کر ان کو دیکھا جائے، سنا جائے، کہ جو فرمایا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس کے ذریعے یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ جس طرح میں آقا ہوں، سردار ہوں، میرے ہاتھ میں تمہاری تدبیر ہے، امور ہے، میرے ہاتھ میں جیسے نظام ہے، میں آقا مولا ہوں، تم غلام ہو، تو میرے آرڈر کے پابند ہو، میری خواہش جس طرح تمہارے اوپر تمہاری خواہش سے بھی زیادہ میری خواہش اور میرا ارادہ چلتا ہے، اسی طرح میرے بعد علی ہے۔ یہی معنی مراد لیا ہے، کوئی اور معنی نہیں تھا، اور یہی امامت ہے کہ اللہ کے رسول اپنے بعد کسی کی اطاعت کو، بلکہ یہ نہیں فرمایا بعدی، ابھی سے اعلان ہو چکا، یعنی ابھی سے علی کی اطاعت اسی طرح فرض کر دی ہے۔ تو یہی خلافت اور امامت ہے، اور کیا ہے کہ میری مسند کا وارث میرے بعد علی ہے، جس طرح میرا جو ہے حق تمہارے اوپر زیادہ ہے تمہارے خود نفسوں سے، تم اگر کچھ چاہتے ہو، میں کچھ اور چاہتا ہوں، تو میری اتباع کرنی ہے۔ مجھے تمہاری جان کی قربانی کی ضرورت پڑے تو تم نے جان قربان کرنی ہے، میں آرڈر کروں تو تم نے اطاعت کرنی ہے۔ لیکن چونکہ لوگوں نے کچھ نے شک کرنے کی کوشش کی تو اس لیے ضرورت پڑی کہ اس کو بیان کیا جائے، تو ہم چند پہلوؤں سے اس بات کو مزید روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ عام اذہان کو بھی یقین ہو جائے کہ یہ خواہ مخواہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مثلا ان میں سے ایک چیز دیکھیں
کہ یہ حدیث جتنے راستوں سے وارد ہوئی ہے ہمارے پاس طرق کے ذریعے سے، تو وہاں اللہ کے رسول نے شروع میں اپنے اس دنیا سے جانے کا اعلان کیا ہے، خبردار کیا، ایھا الناس قد نبأنی اللطیف الخبیر انی اوشک ان ادعا فاحببت، قریب ہے کہ مجھے بلایا جائے اور میں لبیک کہوں۔ اب آپ تھوڑا سا اپنے اندر سوچئے کہ اگر کوئی لیڈر یہ بات کہے کہ شاید میں دنیا سے جانے والا ہوں، تو سب سے زیادہ کس بات کی اس سے توقع ہے کہ اگلی بات کیا کرنے والا ہے؟ تمام عقل مند آدمی جو اس کی بات سن رہے ہیں، اس کا خطبہ، اس کا بیان سن رہے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے میں اس دنیا سے عنقریب چلا جاؤں، تو اگلا جو اس کا اعلان ہے وہ کس طرح کا ہوگا، اگلی بات کون سی ہے جو وہ کرنے والے ہیں۔ ہر عقل مند کو یہی توقع ہوگی کہ اپنی اگلی بات میں اپنے نیب کا اعلان کرنے والے ہیں، کیونکہ اس امت کو ایسے ہی چھوڑ کے جانا ممکن نہیں ہے، ایسے ہی پراگندہ، بغیر کسی لیڈر کے، بغیر راہبر کے۔ دشمن کے اتنے خطرات منڈلا رہے ہیں، بڑی بڑی طاقتیں ابھی تک اسلام کی حکومت میں نہیں ہیں، خطرہ ہے، وہ فارس کی حکومت ہے، روم کی حکومت ہے۔ تو یہ جملہ کہنے کے بعد جا کے آگے فرمانا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اس کا کیا معنی کیا جائے؟ کوئی اور معنی بنتا ہی نہیں ہے، کوئی اور معنی بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ کہنا چاہتے ہوں کہ جس نے میری مدد کی ہے، جو میرا ناصر ہے، اس کا علی اس کا ناصر ہے، یا وہ علی کا بھی ناصر ہے، مددگار ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا فائدہ ہے یہاں اس کے بیان کرنے کا؟ اسی طرح کوئی اور معنی مثلا جو بعض جنہوں نے کوشش کی ہے حدیث کی دلالت کو چھپانے کی، کہ دوست یا مددگار ہونا مراد ہے، یا کیا اصلا کیا مناسبت ہے کہ آپ نے دنیا سے جانے کا اعلان کریں اور پھر کہیں جو میرا دوست ہے وہ علی کا بھی دوست ہے؟ کوئی تک نہیں ہے، کوئی مناسبت نہیں ہے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے علی کے مولا ہونے سے پہلے ان سے اعتراف لیا ہے اپنے اولا بالانفس ہونے کا۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ النبی اولا بہم من انفسہم اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ وہاں مولا نہیں ہے، اولا کا لفظ ہے، کہ رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ہے کہ وہ مومنوں پر ان کے نفسوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وہاں ہر کسی نے یہی معنی کیا ہے، چاہے شیعہ مفسر ہوں یا اہل سنت مفسر ہوں، کہ رسول اسلام مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا کم از کم یہ معنی ہے کہ اگر وہ خود کوئی چیز چاہتے ہیں اور رسول اللہ کو چھوڑ چاہتے ہیں تو رسول اللہ کا حق زیادہ ہے۔ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ وہ یوں کرے یوں نہ کرے تو انہیں ایسے ہی کرنا ہوگا جیسے وہ چاہتے ہیں۔ اطاعت مطلقہ ہے، آنکھیں بند کر کے، یہ نہیں کہنا میرا دل نہیں کرتا ہے، میں یہ نہیں چاہتا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں نہیں چاہتے، رسول اللہ کا آپ پر حق ہے۔ میرے خیال میں تو صرف حکمرانی اس سے پیچھے رہ جاتی ہے، حکمرانی صرف کرنا وہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس سے آگے کی بات ہے۔ رسول اللہ کا زیادہ حق ہے، یعنی رسول اللہ کی جان بچانی پڑتی ہے، جان دے کر تو بچانا واجب ہے، مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، جان کی قربانی دینی پڑتی ہے، صرف اطاعت بھی نہیں ہے، اس سے آگے کا معنی مراد ہے، زیادہ حق رکھتے ہیں نفسوں پر۔ یہ جملہ پہلے اعتراف لے لیا ان سے، فرمایا ان اللہ مولایا مولا المؤمنین وانا اولا بہم من انفسہم، میں مومنوں کے نفسوں پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ یہ جملہ جب کہا تو اس کے بعد فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، تو پھر یقیناً کہنا پڑے گا کہ یہی فرمانا چاہتے ہیں جس معنی میں
مولا ہوں، نفسوں پر زیادہ حق رکھتا ہوں، من کنت مولا فہذا علی مولا، علی بھی اسی طرح اس کا مولا ہے۔ یہاں پھر اور معنی مراد نہیں ہو سکتا۔ پھر ایاز باللہ اگر کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ اولا ہیں، ان کے نفسوں پر زیادہ حق رکھتے ہیں، اور معنی ہے، اور مولا کا آگے معنی اور ہے، تو کہنا چاہتے ہیں ایاز باللہ کہ رسول اللہ بات کرنا نہیں جانتے تھے۔ کوئی بھی عقل مند ایسے نہیں کر سکتا ہے کہ پہلے اپنا اعتراف لیں ان سے کہ میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں، یعنی جب وہ اعتراف کر لیں تو فوراً کہیں کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اس سے مراد کوئی اور معنی مراد ہو، نہیں ہو سکتا۔ نہ کریں ظلم، یہ ایاز باللہ رسول اللہ پر تہمت ہوگی کہ وہ بات کرنے کا طریقہ نہیں جانتے تھے۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ کوئی دشمن علی، کوئی دشمن اسلام رسول اللہ کی حدیث کی تحریف مانوی نہ کر سکے، معنی کو ہیر پھیر نہ کر سکے۔ تو اسی لیے پہلے واضح ترین چیز کو لے آئے کہ قرآن میں یہ اعلان ہے نا کہ میں مومنوں پر ان کے نفسوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ اگر یہ میرے لیے ثابت ہے تو آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ علی کے لیے یہی ثابت ہے کہ جس طرح علی کو ضرورت پڑے تو ان پر جان قربان کرنی ہے، علی کوئی بات کہے تو ان کی اطاعت کرنی ہے، علی کے ساتھ وفا کرنی ہے، علی کی خواہش کو اپنی خواہش پہ مقدم کرنا ہے۔ یہی امامت ہے، یہی خلافت نبی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کہیں خلیفہ تم اپنی مرضی کا چن لو لیکن مولا جو ہے وہ علی رہیں گے، ہاں جو میری طرح حق ہے وہ علی کے لیے ہے۔ اگر رسول اللہ والا حق علی کے لیے ہے تو خلافت کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے؟ ممکن نہیں ہے کہ خلافت کسی اور کی ہو، رسول اللہ والا حق جو وہ علی علیہ السلام کے لیے ہو۔ خلافت رسول ہے نا، کسی اور کی خلافت تو نہیں ہے نا۔ ہاں اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خلافت رسول علی کے لیے تھی، زبردستی کچھ لوگ مسند رسول پہ کچھ اور بیٹھ گئے، تو یہ بات تو ہم بھی کرتے ہیں، یہ مانتے ہیں ہم کہ لوگوں کی دی ہوئی جو کرسی تھی وہ کسی اور کو ملی ہے، پھر تو ہمارا اختلاف نہیں رہے گا۔ جب آپ مان لیں کہ علی علیہ السلام کے پاس وہی خلافت تھی جو رسول اللہ نے دی ہے، کس کوئی اور بیٹھا ہے تو لوگوں نے بٹھایا ہے، تو یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دوسرا پہلو ہے جس سے حدیث غدیر کا مطلب بالکل واضح اور روشن ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرا پہلو کہ اللہ کے رسول نے علی علیہ السلام کی ولایت اور مولا ہونے کا اعلان کرنے کے بعد کچھ دعائیں فرمائی ہیں۔ وہ دعائیں اسی لیے ہیں کہ علی علیہ السلام کی امامت اور خلافت کا اعلان کیا ہے۔ کوئی اور بات ہوتی تو ان دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں تھی یا مناسبت نہیں رکھتی تھی۔ مثلا کیا فرمایا مولا ہونے کا اعلان کرنے کے بعد؟ اللہم والی من والا، پروردگار تو اسی کا مولا و آقا بن، والی ہو ولی ہو جس نے علی کو اپنا مولا و آقا، اپنا ولی بنایا۔ وعاد من عادا، اور خدایا اس سے دشمنی کر جس نے علی سے دشمنی کی۔ وأحب من احبہ، اس سے محبت کر جس نے علی سے محبت کی۔ وابغض من ابغضہ، جس نے علی سے بغض کیا اس سے بغض کر۔ وانصر من ناصرہ، جس نے علی کی نصرت کی، میرا مولا اللہ تو اس کی نصرت کر۔ جس نے علی کو اکیلا چھوڑا تو اس کو اکیلا چھوڑ دے۔ یہ ساری دعائیں کس لیے ہیں؟ خطرہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو علی کو اکیلا چھوڑنے والے ہیں، علی سے بغض کرنے والے ہیں، علی سے دشمنی کرنے والے ہیں۔ وادر الحق معہ، علی جدھر ہو حق کو ادھر پھیر دے۔ اس کا معنی ہے کہ اپنے بعد مرکز بنا کے جا رہے ہیں علی کو، دنیا کو بتانا چاہتے ہیں امت کو، دیکھنا علی جہاں پہ ہو وہیں حق ہوگا، علی جہاں پہ ہوگا وہیں حق ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہو کہ معیار حق علی ہوں اور خلیفہ رسول کو یہ اور ہوں؟ یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول، عیاذ باللہ، ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایک تیسرا پہلو اور زاویہ ہے کہ ایسی دعائیں کی ہیں جو تب ہی مناسب لگتی ہیں کہ جب علی کی امامت اور ولایت کا اعلان ہو۔
چوتھا ایک زاویہ اور پہلو کہ مبارکبادی، تمام اصحاب مبارکبادی دے رہے تھے کہ اے علی تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ کس چیز کی مبارک؟ صرف اس چیز کی مبارک کہ بھئی علی سے دوستی کرنی ہے، علی سے محبت کرنی ہے۔ یہ تو کئی جگہ وہ فرما چکے ہیں، علی تیرے ساتھ محبت نہیں کرے گا مگر مومن، بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اس بات کے لیے کیا ضرورت تھی کہ بیعت بھی کریں اور مبارک بھی دیں؟ تو یہ بیعت کرنا اور مبارک دینا یہ ممکن نہیں تھا جب تک کہ اس سے مراد علی کی امامت و خلافت کا اعلان نہ ہو۔ مولا و آقا بنا دیا، سردار بنا دیا علی کو، تبھی کوئی معنی بنتا ہے کہ لوگ مبارکبادی پیش کریں کہ ہر مومن اور مومنہ کا مولا و آقا بن گیا۔ عجیب ہے، پتہ نہیں کیسے سوچتے ہیں کہ جی نہیں، وہ مولا علی کی خلافت یا امامت کا اعلان نہیں تھا، ان کو ان کی نصرت کو واجب کیا یا ان کی محبت کو واجب کیا۔ اس پہ کیا تک تھا کہ پھر سارے کے سارے لوگ مرد و خواتین جو ہے وہ بیعت کریں اور ان کو مبارکبادیاں پیش کریں۔ ایک پانچواں زاویہ جو اس بات کی تائید کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیات مجیدہ، آیات تبلیغ اور آیات اکمال حدیث غدیر کے ساتھ تب ان کا جوڑ بن سکتا ہے جب امامت اور خلافت کا اعلان ہو، ورنہ ان کا جوڑ نہیں بنتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ شیعہ مفسرین کا اتفاق ہے اور کثیر مفسرین اہل سنہ نے بھی اعتراف کیا ہے کہ یہ آیات علی علیہ السلام کی شان کے بارے میں ہیں اور علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ یہ آیات حدیث غدیر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں کہ جب یا ایھا الرسول بلغ یہ آیت اتری ہے تو اللہ کے رسول نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے حدیث غدیر پہ، اور جب کر لیا ہے تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ والی آیت اتری ہے۔ اگر اس کا حدیث غدیر کے ساتھ تعلق ہے تو یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب مولا سے مراد علی کی امامت اور خلافت، ان کو راہبر اور ان کو قائد بنانے کا اعلان ہو، ان کے ہاتھ میں نظام کی باغ ڈور دینے کا اعلان ہو، ورنہ کوئی معنی نہیں بنتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلے لیکچر میں بیان کریں گے کہ ان آیات کا حدیث غدیر سے تب تعلق اور جوڑ ہو سکتا ہے جب ہم اس کلمہ مولا کا معنی امام ہونا، آقا ہونا، سردار ہونا، خلیفہ ہونا کریں گے، تو ورنہ ان آیات کا کوئی جوڑ حدیث غدیر سے نہیں بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ اگلے لیکچر میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔